الله الرحمن الرحیم۔ بعض اعمال ایسے ہیں کہ انسان جب اس کو اختیار کرتا ہے تو انسان کو اللہ کا انتہائی قرب نصیب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو آج رات کو بھوکے کو کھانا کھلایا ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ میں نے کھلایا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو آج رات جنازے کے اندر جو ہے وہ اس نے شرکت کی ہو؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ میں رات کو جنازے میں شرکت کے لیے کیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی ہے جس نے رات کو مریض کی عیادت کی ہو؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ میں نے عیادت کی ہے۔ کہا پھر اور کون سا عمل کیا ہے؟ یا رسول اللہ جنازے سے جب واپس آیا تو میں نے کہا کہ اب ٹائم بہت تھوڑا ہے، اگر سو گیا تو فجر کی نماز رہ جائے گی، تو میں نے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی حتیٰ کہ صبح ہو گئی، اور اب یہاں مسجد نبی میں آ کر آپ کے پیچھے میں نے نماز پڑھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر صبح سحری کے وقت جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ 100 دفعہ میری طرف سے حضرت ابوبکر کو سلام عرض کرو، اور یہ بتاؤ کہ میں رات کو 100 دفعہ آیا ہوں اور 100 دفعہ میں نے ابوبکر کے ہونٹوں پر بوسہ دیا ہے۔ جو مزہ اور مجھے لذت ابوبکر کے ہونٹوں پر آیا ہے، یہ لذت مجھے جنت الفردوس میں بھی نصیب نہیں ہوا۔ تو ان اعمال کی وجہ سے، یعنی جنازے میں شرکت کی، مریض کی عیادت کی، بھوکے کو کھانا کھلایا، اور اس کے بعد جو قرآن کی تلاوت کی، اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اللہ نے یہ قرب ان کو نصیب فرمایا۔ اب جو ساتھی رات کو اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے قرآن کی تلاوت کی تو ان کو اللہ کا کتنا قرب نصیب ہوا ہوگا۔ ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے، عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا بیٹا اغوا ہو گیا، روم کے لوگوں نے ان کو اغوا کر دیا، تو آپ مدینہ منورہ میں اپنے گھر کے چھت کے اوپر کھڑے ہو کر آپ روم کی طرف منہ کر کے آپ اعلان کر دیتے، بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو۔ مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ شاید ایک ہی بیٹا ہے، وہ اغوا ہو گیا ہے، یہ بوڑھے بھی ہے، شاید دماغ میں کوئی فرق آ گیا ہے۔ 2.5 سال کے بعد جب عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کا بیٹا مدینہ منورہ آیا تو پہنچنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلی بات یہ کی کہ ابا جان، آپ جس وقت اعلان کر دیتے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو اللہ وہ بات مجھ تک پہنچاتے تھے اور میں اسی وقت اٹھ کر اپنی نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ یہ اللہ کا قرب نصیب ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے اندر ہے، اور دور جو ہے دہاوت ایک علاقہ ہے، وہاں آپ کا فوج جو ہے وہ لڑ رہی تھی۔ دشمن کا حملہ ایسا ہوا کہ قریب تھا کہ ان کو شکست مل جائے۔ آپ نے فرمایا، یا ساریۃ الجبل الجبل، یہ آپ نے اعلان لگایا کہ پہاڑ کی طرف سے ہو جاؤ۔ جیسے آج موبائل میں آپ بات کرتے ہیں تو دور دراز امریکہ میں آپ کی بات ہو جاتی ہے۔ اس وقت انہوں نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر ایک بات کی، اللہ کا قرب اتنا تھا کہ اللہ نے وہ بات انہیں اس علاقے کے فوجیوں تک جو وہ پہنچا دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں اتنا کمزور تھا کہ میں اونٹوں کو چلایا کرتا تھا، تو مجھے ایک شخص نے تھپڑ مارا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اپنے اس تھپڑ کا بدلہ لے سکوں، لیکن فرمایا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا ہے، اب اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنا قرب نصیب فرمایا ہے کہ میں جب چاہوں 7ویں آسمان کے فرشتے کو کان سے پکڑ کر زمین پر اتار دوں۔
کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ آپ ایران کے اوپر حملہ کر رہے تھے، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ احد پہاڑ پر چڑھ کر یا چھاؤنی پر آ دو۔ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو ایران کہاں پر ہے، اور آپ نے کہا چھاؤنی جو ہے وہ پہاڑ پر بنا دو، تو فرمایا آپ نے ایران کو اپنے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ اس کو کہتے ہیں طی الارض، زمین کو لپیٹ دیا۔ یہ کرامت ہوتی ہے، جیسے آپ اس جگہ کھڑے ہیں اور ایک لمبی چڑھائی پڑی ہوئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ کر اس کنارے پر چلے جائیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہو اور اس چڑھائی کو لپیٹ کر اپنے قدموں میں لے آئے۔ اسی طرح حضرت عمر نے ایران کو لپیٹ کر اپنے قدموں میں لا کر کھڑا کر دیا۔ پھر آپ نے سمندروں سے اور دریاؤں سے مشورہ کیا۔ آپ کا ارادہ تھا حملہ کرنے کا، 3 دن آپ غائب رہے، تو لوگوں نے کہا کہ شاید ڈر گئے ہیں۔ 3 دن کے بعد جب آپ واپس آئے تو آپ مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا میں نے پہاڑوں سے بات کی، دریا سے بات کی کہ آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے بھیج جائیں گے، جو حکم آپ کریں گے ہم اس کے تابع ہوں گے۔ پھر آپ نے قسم اٹھائی کہ میں اس وقت تک نہیں مروں گا، ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک ملک میں ایسے امن قائم نہ کروں کہ یمن سے ایک عورت چلے گی، تنہا تنہا نوجوان عورت ہوگی، اور بیت اللہ کے قریب آ کر بیت اللہ کا طواف کرے گی، حج کرے گی، راستے میں کوئی میری نظر سے اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے رب اشعث او اعبر لو اقسم باللہ لا ابرہ، بات پر آگندہ باروں والے اور جو ہے انتہائی پرانے پڑے کپڑوں والے اللہ کے اتنے پسندیدہ ہوتے ہیں کہ جب وہ قسم اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کا لاج رکھتے ہیں، اللہ اس کو پورا فرماتے ہیں۔ تو آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ آپ وہ پہاڑ پر پہرا دے رہے تھے۔ کیا عظیم الشان زندگی تھی، اور کیا ہی امن کا زمانہ ہوگا کہ امیر المؤمنین رات کو آرام نہیں فرما رہے، لوگ آرام کی نیند سو رہے ہیں، امیر المؤمنین احد پہاڑ پر پہرا دے رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک اونٹ پر سوار ایک نوجوان لڑکی آ رہی ہے۔ آپ نے جا کر اس اونٹ کی نکیل کو پکڑ لیا۔ اس عورت کی چیخ نکلی، کہا کہ یمن سے چلی ہوں، آج تک مجھے کسی نے میری نظر سے نہیں دیکھا، آپ کون ہو کہ میرے سواری کی نکیل آپ نے پکڑ لی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں کوئی راہزن اور ڈاکو نہیں ہوں، میں آپ کا محافظ ہوں۔ پھر آپ نے سائڈ پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھ لی۔ پھر آپ نے فرمایا بیٹی میں نے قسم اٹھا لی تھی کہ میں اس وقت تک ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک کہ یمن سے ایک بچی نہ چلے مکہ مکرمہ تک پہنچنے کے لیے، اور اس کو کوئی میری نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اس عورت نے کہا عمر میں یمن سے چلی ہوں، یہاں پہنچ آئی ہوں، کسی نے مجھے میری نظر سے نہیں دیکھا۔ اللہ نے ان کی قسم کو پورا فرما دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آپ تو انتہائی نڈر آدمی ہو، لیکن اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب تمہیں قبر میں رکھا جائے گا اور تمہارے پاس گرجتے ہوئے 2 فرشتے آئیں گے منکر نکیر، اور آپ سے سوال کریں گے، تو آپ کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ دل جو ہے میرے سینے کے اندر ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہاں بالکل ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ یہ ہوش و حواس جو ہے میرے دوستوں کے؟ آپ نے فرمایا بالکل، جیسے میرے سامنے ابھی بیٹھے ہوئے ہو اسی طرح قبر میں تمہیں بٹھایا جائے گا اور ان کو نکیر تم سے سوال کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نمٹ جاؤں گا۔ یہ اللہ کا خوف تھا، ان کو نصیب ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا عمر
کیا کیفیت ہوگی کہ جنت اور قبر کے درمیان ایک دن ایسا آنے والا ہے جو 50,000 سال کا ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ دل میرے سینے میں ہوگا؟ فرمایا ہاں ہوگا۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ تو میدان محشر کی بات کرتے ہیں، میرا ایک پاؤں قبر میں ہوگا، دوسرا پاؤں میرا جنت کے اندر ہوگا۔ ایسا قرب اللہ نے نصیب فرمایا۔ اور آج ایسے بدبختی ہے جو اٹھ کر کبھی حضرت عمر کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی حضرت عائشہ کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی حضرت ابوبکر کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وہی صحابہ کرام اور یہ جتنے بھی بڑے حضرات گزرے ہیں ان کا دل سے قدر کی جائے کہ یہ اللہ کے بہت پسندیدہ لوگ تھے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی جن کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے چنا ہے کہ میرے نبی کے ساتھی ہوں گے، اس سے بڑھ کر اللہ کے قرب کی علامت اور کیا ہوگی؟ تو اللہ ہمیں بھی جو ہے ایسا قرب نصیب فرمائے۔ اس کے لیے اعمال کی ضرورت ہے، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دیگر اعمال کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ سے طویل امید ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی اپنا قرب نصیب فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب